جو وقت کا امام ہے، دا امام آف آور ٹائم، وہ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں۔ اس لیے جو زمانے کا امام ہوتا ہے اس کی معرفت ہی انسان کو اس کمال پہ لے جاتی ہے، اور اس کی بہترین خوبصورت مثال کربلا ہمارے سامنے ہے۔ کربلا کا ہر عاشق، حسین کا ہر عاشق کربلا میں زمانے کے امام کی اتنی معرفت رکھتا تھا کہ یہ جملہ کہہ گیا، آقا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، ہم چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں آپ کی ذات کے ساتھ۔ زندگی میں کسی کو نہ بتانا، پر ذریعہ امیر المومنین سے مجھے حکم ملا کہ میں مشکل کشا ہو کے تمہیں حکم دے رہا ہوں، میرے مشکل کشا بیٹے کے پاس جاؤ۔ السلام علیکم ویئرس، آپ دیکھ رہے ہیں ناصران امام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی رضا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا سید اسد رضا بہاری صاحب، جو کہ لاہور سے ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے معرفت امام زمانہ پہ، اور امام زمانہ کی غیبت میں ہم کس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی مسئلہ مسائل پڑتا ہے تو امام زمانہ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ تو آغاز سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا جی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم آج کا نوجوان معرفت امام زمانہ سے دور کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ آپ کے سوال سے پہلے میں آپ جوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں، خصوصاً یہاں کے جو ماشاءاللہ محمد و آل محمد کے دین کی ترویج کے لیے جو آپ رول پلے کر رہے ہیں وہ ہم بھی نہیں کر سکتے۔ ممبر سے تک محدود رہتے ہیں ہم لوگ، لیکن آپ ماشاءاللہ ڈور ٹو ڈور، سٹی ٹو سٹی، اور خصوصاً اپنے شہر میں جو آپ کام کر رہے ہیں، خراج تحسین۔ اور میں آپ جوانوں کو دعا بھی دیتا ہوں اور داد بھی دیتا ہوں۔ اور دوسری بات آپ نے پوچھا معرفت امام زمانہ، انتہائی اہم ٹاپک، انتہائی اہم ترین ٹاپک، اس وقت کی ضرورت۔ بہت سارے موالیان حیدر کرار لفظ معرفت سے ناآشنا ہے۔ یہ معرفت ہے کیا؟ کہا تو جاتا ہے، جس طرح فرمان بھی ہے سرکار کا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت جو وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا۔ اب یہاں ایک بڑا اہم پہلو ہے، یہ لفظ جہالت نہیں ہے، جاہلیت ہے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے ہمارے برادران اس کو لفظ جہالت کہہ جاتے ہیں کہ جی مر گیا جو امام کی معرفت کے بغیر، وہ جہالت کی موت مر گیا۔ بڑا فرق ہے ان میں۔ جہالت کہتے ہیں لا علمی کو، جاہلیت کہتے ہیں کفر کو، انکار کو، یعنی دور جاہلیت سے لیا گیا لفظ ہے کہ جو مر گیا معرفت امام کے بغیر وہ کفر، انکار اور شرک کی موت مر گئی۔ اب لفظ معرفت کیا ہے؟ معرفت امام زمانہ کو واضح کرنے کے لیے میں مختصر سا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تھوڑی سی وقت کی قلت ہے۔ مختصر سا جواب یہ ہے کہ اگر معرفت دیکھنی ہے اور اگر ہم نے سیکھنی ہے تو ہمارے ممبر سے آئے روز مجالس کی صورت میں عاشقین آل محمد کا جو کردار ہمارے سامنے آتے ہے وہ ہے معرفت کی خوبصورت قسم، معرفت کی خوبصورت تصویر۔ جناب سلیمان محمدی معرفت امام سے لبریز تھے، اسی طرح کربلا کا ہر عاشق معرفت امام سے لبریز تھا۔ اتنے شارٹ سے ٹائم میں یہی کہہ سکتا ہوں، معرفت امام سے مراد امام کی پہچان ہے، صرف امام کے مقام کے بارے میں جاننا نہیں، امام کے عرفان کے بارے میں جاننا، امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم نے امام کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے، اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ سارے ٹاپکس ملا لیں تو لفظ معرفت بنتا ہے، جو ہماری گردنوں پہ ایک توق کی طرح ہر لمحہ موجود ہے۔ اور صرف ہماری سے مراد ہم نہیں، ہمارے بزرگ بھی شامل، ہماری مستورات بھی شامل، ہمارے بچے بھی شامل، اور ہمارا ہر وہ فرد شامل، بلکہ امت مسلمہ کا ہر فرد شامل جو سرکار کو مانتا ہے، اس کی گردن پہ یہ واجب ہے کہ وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام اس طرح حاصل کرے جس طرح وہ ہم سے توقع فرما رہے ہیں۔ معرفت امام زمانہ ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ روز محشر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو ہم نے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھنا ہے۔ ہمیں نہیں کہا جائے گا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں کہا جائے گا اپنے زمانے کے امام کے نام پکار کر کے ان کے دور والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو جس دور کے ہم ہیں ان کی معرفت ہی تو ضروری ہے۔ جس طرح 1,24,000 نبی، ہمارا ایمان ہے جناب آدم پہ ایمان، جناب موسیٰ پہ ایمان، جناب نوح پہ، جناب زکریا پہ، سب نبیوں پہ ایمان، مگر جن کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہمارے وقت کے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ اسی طرح 11 امام ہمارا ایمان ہے، مولا علی ہمارے مولا ہیں، امام ہیں، مالک ہیں، سردار ہیں، آقا ہیں، مگر جو وقت کا امام ہے، دا امام آف آور ٹائم، وہ امام زمانہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں۔ اس لیے جو زمانے کا امام ہوتا ہے اس کی معرفت ہی انسان کو اس کمال پہ لے جاتی ہے، اور اس کی بہترین خوبصورت مثال
کربلا ہمارے سامنے ہے. کربلا کا ہر عاشق، حسین کا ہر عاشق کربلا میں زمانے کے امام کی اتنی معرفت رکھتا تھا کہ یہ جملہ کہہ گیا آقا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے، ہم چٹان کی طرح مضبوطی سے کھڑے ہیں آپ کی ذات کے ساتھ. تو وقت کے امام کی معرفت ہمیں کربلا والوں نے سکھائی، اور ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. یعنی ہمارے لیے کسوٹی، ہمارے لیے بہت بڑی مثال کربلا ہے. ہم جس کے سہارے زندہ وہ کربلا ہے. کربلا ہمیں بتا رہی ہے. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے چینل کے توسط سے جوانوں تک میں پہنچانا چاہوں گا، اور سو مچ امپورٹنٹ، اللہ کرے یہ عرفان کا یہ پہلو بیٹھ جائے موالیان حیدر کرار کے ذہنوں میں. میں آپ کے شہر سیالکوٹ آیا ہوں، ابھی جشن پڑھنا ہے. میں لاہور سے چلنے لگا، مجھے کہنے لگے شاہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں سیالکوٹ جا رہا ہوں. کہنے لگے جی کیا کرنے؟ میں نے کہا میں کما والا سیالکوٹ، میں نے جشن پڑھنا، امام کا ذکر کرنا، میں اس لیے جا رہا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے جی بسم اللہ. میں سیالکوٹ آیا، میں سیالکوٹ کی چوک دیکھے، گلیاں دیکھی، بازار دیکھے، سارے راستے پھر کے میں لاہور چلا گیا. میں جشن نہ پڑھا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد پورا نہ کیا. ہمارے سے پوچھنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں تو پورا سیالکوٹ دیکھ کے آیا، میں سیالکوٹ کی گلیاں دیکھ کے آیا، سیالکوٹ کے چوک دیکھ کے آیا، سیالکوٹ کے بازار دیکھ کے آیا. کہنے لگے سید ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے آپ گئے تھے، بھیجے گئے تھے، کیا وہ مقصد، کیا وہ منزل وہاں تک آپ پہنچے؟ میں نے کہا جی میں پورا سیالکوٹ ہوں. کہنے لگے سوری، آپ سیالکوٹ کی گلیوں میں ضرور پھرتے رہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچے. یہی ہے ہمارا نعرہ جوانوں. اللہ کرے یہ میرا پیغام امام کی جو ذات کے صدقے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، پروردگار آپ کے دلوں پہ یہ نقش فرمائے. یہ ہم کہتے ہیں حق کا سیدھا راستہ، کبھی ہم نے نہیں کہا حق کی سیدھی منزل، ہمیشہ ہم نے کہا حق کا سیدھا راستہ. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ انسان کو منزل پہ لے جانے کے لیے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کربلا راستہ ہے جو ہمیں منزل پہ لے جائے گا، اور منزل کا نام امام زمان علیہ السلام کی ذات گرامی کا. امام زمانہ کی پردہ غیبت میں ہم کس ہستی، کس عالم دین کی طرف سے رجوع کر سکتے ہیں، کس شخصیت کی طرف؟ دیکھیں جہاں تک رجوع کرنے کا تعلق ہے، ماشاءاللہ ہمارے کتب جو موجود ہیں اس وقت ہماری مارکیٹ میں، جن کا ترجمہ اردو میں بھی ہو چکا ہے، وہ ملاقات امام زمان علیہ السلام. ان کتب میں ہمارے پاس علماء کے بھرپور واقعات موجود ہیں. مشہور علماء میں سید مہدی بحر العلوم، اس کے علاوہ مقدس اردبیلی، یہ وہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ مقامہ، وہ علماء ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے نہ صرف تقویٰ کے اعلیٰ معیار پہ اپنے آپ کو لا کر اپنی منزل تک پہنچے، بلکہ ہم جیسوں کو ایک راستہ بتا کے گئے ہیں کہ یار تم بھی ایسے کرنا، آنے والوں تم بھی ہمیں فالو کرنا تاکہ تم بھی امام تک پہنچو. میں ایک مقدس اردبیلی اللہ مقامہ ہو نور اللہ مرکز ہو، ان کا میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں، بس 1 سے 1.5 منٹ میں. بڑا اہم واقعہ ہے. ان کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام تاریخ نے میر علام لکھا ہے. یہ مقدس اردبیلی اللہ مقامہ ہو اکثر اپنے مسائل کے حل کے لیے نجف میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر تک پہنچنے کی کوشش کرتے، اور ان سے رجوع کر کے